الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس وجہ سے کہ ہم میں سے ہر بندہ اور ہر شخص، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، کوئی بھی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے کسی طریقے سے کامیابی مل جائے، اسے خوشی مل جائے۔ آج ہر بندے کی خواہش ہے کہ مجھے کچھ ایسا ملے کہ میں خوش ہو جاؤں، یا اس کی کوشش ہوتی ہے، ہر بندہ ایفرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے مختلف طریقے سے، اور اس کی جو ایک خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کسی طریقے سے خوشی مل جائے، اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ انگلش لینگویج کے جو لیٹرز ہیں وہ 26 ہیں۔ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ ان چیزوں کو دیکھیے گا کہ 26 لیٹرز سے اپروکسیمیٹلی 10 لاکھ ورڈز بنتے ہیں۔ اور گوگل میں جو گوگل پہ تقریباً عوام بیٹھی ہوئی ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 1 ارب 25 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سرچنگ کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو لے کے کہ ہر 3 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ جو ورڈ سرچ کر رہا ہے وہ ہیپینس ہے، یعنی کہ ہر بندہ جو ہے، یعنی کہ ہر تیسرا بندہ جو سرچ کر رہا ہے وہ یہ چیز سرچ کر رہا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کوئی ایسا جادو کا فارمولہ مل جائے یا ایسی چیز مل جائے جس سے اس کو خوشیاں مل جائیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ اور اس کی امپورٹنس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 1 سال کے اندر 2000 سے زیادہ بکس، نارملی ایک ایوریج اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 2000 سے زیادہ بکس صرف اس ٹاپک کے اوپر لکھی جاتی ہیں کہ کیسے انسان خوش رہ سکتا ہے، کیسے ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ اور اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے یو این او نے 15 مارچ کو، یعنی کہ سال میں جیسے عموماً جیسے مدرز ڈے لوگ یعنی کہ بنایا جاتا ہے یا فادر ڈیز بناتے ہیں، تو انہوں نے اسپیشل ہیپینس کے لیے جو ہے وہ ایک دن، یعنی کہ اس ٹاپک کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ایک دن مقرر کر دیا ہے، 15 مارچ۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اتنا ڈپریشن میں یا اتنی مشکل لائف سٹائل میں سے زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو ہر جگہ دیکھنے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی فیملی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو اپنی لائف میں خوشی چاہیے، اور وہ یہی آپ کو یا تو گلہ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ میری زندگی میں خوشی نہیں ہے، یا میں اپنی زندگی میں خوشیاں کیسے لے کر آؤں۔ تو اسی سلسلے کو میں نے چاہا کہ ہم ڈسکس کریں کہ ہم اپنی زندگی میں خوشیاں کیسے لا سکتے ہیں، یا ہماری خوشیاں ہم سے دور کیوں چلی گئی ہیں، ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور ہمارا جو ٹاپک تھا پاتھ وے ٹو انر پیس، یعنی کہ ہم ہیپینس کیسے اچیو کر سکتے ہیں، ہم انٹرنلی، یعنی خوشی کا جو تعلق ہے بیسیکلی ہماری جسے کہتے ہیں نفسیات سے ہے۔ خوشی کوئی ایک فزیکل چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کسی چیز کا نام خوشی ہے، وہ ایک سائیکلوجیکلی یا ایموشنلی آپ کی ایک فیلنگ ہے جو ہیپینس آپ کو خوش محسوس ہوتی ہے اور جنریٹ ہوتی ہے جب آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں، تو آپ اس کے بعد ایک آپ کے اندر ایک فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے جسے آپ خوشی کا نام دیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ عموماً اسی تلاش میں رہتے ہیں اور اپنے اپنے فارمولے بناتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنے اپنے ٹارگیٹس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے تعلیم کے، ایجوکیشن کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اسی طرح لائف کے کچھ لوگ لائف پارٹنر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس میں اپنی خوشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ ان کو اپنا گھر مل جائے، وہ اس میں اپنی خوشی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا کاروبار ہو، ہماری جاب جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے پوری نہیں ہے، یا اسے ہم سیٹسفائی نہیں ہے، ہمارے پاس بزنس ہونا چاہیے۔ مطلب مینز ہر بندے نے اپنے طرح سے اپنے ایک خاص سوچ کے مطابق خوشی کو ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکا تھا، میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں، بچے بھی بیٹھے ہیں اور میں اس کی ایک سٹوری سناتا ہوں۔ ایک جوان لڑکا تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ جیسے ہمیں بھی اگر کوئی بتائے کہ اگر ہمیں بھی پتہ چلے کہ کوئی شخص آپ کو تانبے سے سونا بنانا سکھا دے،
تو آپ دنوں میں کروڑ پتی ہو سکتے ہیں. اس کو بھی کسی نے بتایا کہ دور گاؤں میں نا جنگل کے قریب کوئی بابا جی ہیں لوہار, ان کو ایک فارمولہ پتہ ہے اور وہ تانبے سے جو ان سے ہے نا سونا بنانا سکھا دیتے ہیں. وہ لڑکا بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, اور کیوں نہ ہو بھائی, ایک بندے کو اس کے گولز اچیو کرنے کے لیے ایک ٹارگٹ مل رہا ہو یا کوئی چیز مل رہی ہو تو وہ بندہ ایفرٹ کرتا ہے, جان بھی لڑا دیتا ہے اپنی. فائنلی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بابا جی کے پاس جاتا ہوں اور ان سے سیکھتا ہوں, جو بھی ہوگا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, انہیں کہوں گا کہ مجھے سکھائیں. وہ ان بزرگ کے پاس جاتا ہے اور وہ یہ بڑی گفتگو ان کی یہ خاص جو بات ہے وہ آپ غور سے سنیے گا, بڑی زبردست گفتگو ہوگی ان کی آپس میں. وہ بابا جی کے پاس پہنچ جاتا ہے, بابا جی اس کو مل جاتے ہیں. اب وہ بابا جی سے پوچھتا ہے, بابا جی سے کہتا ہے کہ بابا جی کیا آپ کو سونا بنانا آتا ہے تانبے سے؟ تو بابا جی جو ان سے ہے خاموش ہو جاتے ہیں, اور وہ دوبارہ پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا تم میرے پاس اس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے تانبے سے سونا بنانا سکھا دیں. تو بابا جی نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ تو میں تمہیں بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے تم مجھے میرے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دو, پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ سونا تم کیسے بنا سکتے ہو. بابا جی نے اس سے پوچھا کہ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تانبے سے سونا تم کیوں بنانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ظاہر سی بات ہے, میں نوجوان ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس سونا ہو, میرے پاس ویلتھ ہو, میں اس سے اپنی زندگی کی آسائشیں خرید سکوں, اپنی ضروریات جو میرا دل چاہے میں دنیا کی وہ چیز خرید سکوں, اور مجھے جو سا ہے خوشی ملے اور سکون ملے. تو بابا جی نے کہا تو تم یہ کہو نا کہ تمہیں سونا نہیں, تمہیں خوشی اور سکون چاہیے. لڑکا بڑا حیران اور پریشان ہو جاتا ہے ان کی یہ بات سن کے کہ واقعی مطلب بابا جی نے کہا کہ تم جب سونا بنا لو, اس نے کہا میں اسے گھر بناؤں گا. انہوں نے کہا گھر بناؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ کہ میں شادی کروں گا. اس نے کہا اور اس نے ساری اپنی باتیں جب بتا دی, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ وہ یہی کہتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سکون اور خوشی ملے. تو بابا جی نے اس کو کہا کہ میں تمہیں سونا بنانے کے بجائے یہ کیوں نہ سکھا دوں یا یہ کیوں نہ بتا دوں کہ تم اپنی زندگی میں خوشی اور سکون کیسے حاصل کر سکتے ہو. لڑکا خاموش اور بڑی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا بابا جی کو, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو بابا جی نے اس کو, لڑکا ایسے پہلے کہ کوئی جواب دیتا, بابا جی نے اس کو آگے سے ایک اور جواب دیا. تو کہتا ہے بابا جی نے اس کو کہا کہ تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں سونا مل جائے, تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں خوشیاں آ جائیں. تو خوشیوں کے لیے تمہیں میں سب سے پہلی ایک بات بتاتا ہوں, خوش رہنا ہے تو سب سے پہلے اس ذات کو خوش کرو جس کو خوش کرنے سے تم خوش ہو جاؤ گے, اور اس کی پھر جو چیز تمہیں مل گئی ہے اس کا شکر ادا کرو. جب تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا, اور جو چیز چھن گئی ہے تم سے اس کا غم نہ کرو, اور جو چیز ملی نہیں ہے اور جو تمہیں مل نہیں سک رہی اس کے لیے تم پریشان مت ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی کہتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں نہ ان کو غم ہوتا ہے نہ ان کو ڈر ہوتا ہے. ان چیزوں کو ہم ڈسکس ڈیٹیل میں بھی کریں گے. بابا جی کی جو باتیں تھیں ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. میں سوالات بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کروں گا, بچوں سے کروں گا کہ بابا جی نے اس کو کیا نصیحتیں کی. بابا جی نے جو پہلی نصیحت کی وہ یہ کی کہ جو تمہیں خوش رکھے گا, جو ذات تمہیں خوش رکھے گی اس کو خوش کرو, اس کو راضی کرو. اور دوسری بات بابا جی نے اسے بتایا کہ جو مل گیا ہے اس کا شکر ادا کرو, جو تمہارے پاس ہے اس سے خوش ہو, جو تمہارے پاس نہیں ہے, جو تم سے چھن گیا ہے اس کا غم نہ کرو, اور جو تمہیں مل نہیں رہا اس کے لیے پریشان نہ ہو یا اس کے لیے ڈرو نہ, خوف نہ پیدا کرو اپنے اندر. پھر بابا جی نے اسے کہتے ہیں کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو رزق ہے اس میں برکت ڈال دے, تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کر دے, تو اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کرو, اس کی مدد کرو, تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور پھر بابا جی نے اس کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی کہ تم تب تک خوش رہو گے جب تک تم اپنی ضروریات کو اپنی خواہشات کے ماتحت رکھو گے, یا دوسرے الفاظ میں کہ جب تک تم اپنی خواہشات کو ضروریات سے بڑھنے نہیں دو گے تم خوش رہو گے, اور جب تم اپنی خواہشات کو ضروریات سے بڑھا دو گے تو پھر تمہاری زندگی میں خوشیاں کم ہونا شروع ہو جائیں. اسی طرح بابا جی نے اس کو یہ بتایا کہ آپ جو ہے
اپنی زندگی کے اندر اگر خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو آپ کو دوسروں کے لیے بھی سکون اور خوشیاں ڈھونڈنی پڑیں گی، اور اس سے آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون ملے گا۔ ان شارٹ یہ کہ وہ لڑکا بڑا حیران ہوتا ہے، وہ بابا جی کنکلوڈ یہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان باتوں سے تمہیں سونا تو نہیں ملے گا، لیکن تمہاری زندگی سونا بن جائے گی۔ تو یہ باتیں وہ لڑکا اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے اور اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کرتا ہے۔ تو آج ہم بھی یہی باتیں ڈسکس کریں گے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنی زندگی کو سونا بنا لیں، اور اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو جو سے کہہ لیں کہ خوشیوں سے بھر لیں، نہ کہ اپنی زندگی کو سونے کے لیے یا مطلب پیسے یا مال یا دنیاوی جو میٹیریل جو چیزیں ہیں ان کے پیچھے اپنے آپ کو بھگائیں اور ان چیزوں سے اپنی خوشیوں کو جوڑ لیں۔ تو ایک تو یہ چیز کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسلام ہے، اسلام میں جو خوشی کا جو تعلق ہے نا، وہ آپ کے دل کے اطمینان سے ہے۔ یعنی کہ جو اسلامک پرسپیکٹیو سے اگر ہم خوشی کو دیکھیں تو اس میں ہمیں جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ہماری خوشی ہے وہ مادی چیزوں سے نہیں ہے، وہ ہماری روحانی اور اسپریچول جو ہمارے جسے آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے ایموشنز ہیں، روحانی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے اتنی خوشی ہمیں زیادہ ملے گی، ہم جتنا اللہ سے دور ہوں گے اتنی خوشی ہمارے سے دور ہوں گی، خوشیاں ہم سے دور ہوں گی، ہمارے دل میں اطمینان اور سکون نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ہم سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ جب ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، ہم کوئی بھی کام کر کے ہمارے اندر اطمینان آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اور اطمینان عموماً انسان کے اندر تب آتا ہے کہ جب انسان جو اپنے گولز سوچتا ہے، کوئی بھی گول اچیو کرنا چاہتا ہے، جب وہ گول اچیو کرتا ہے تو اس کے اندر اطمینان آتا ہے۔ تو یہ جسے کہنے کہ دین اور جو ہیومن سائیکی ہے، یہ کامن چیزیں ہی اگر اس کو ہم دیکھیں کہ ایک ہی کارڈ کی فلپ سائڈز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو گائیڈ لائن دی ہے قرآن کے اندر، وہ انسان کی جو ہیومن سائیکی ہے بالکل اس کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو جو ہے خوش رہنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور ان میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری جو روحانی جو بنیادیں ہیں، یعنی کہ جو اسپریچول جو بلانگنگز ہیں یا جو ریلیشنز ہیں یا جن چیزوں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے وہ کتنی اسٹرانگ ہو۔ جیسے ہم نے سوری میں بھی سنا کہ بابا جی نے کہا کہ ہمارا تعلق جتنا اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوگا، ہم اللہ سے جتنے قریب ہوں گے اتنا ہمارے اندر خوشی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اسپریچول دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک اسپریچول فاؤنڈیشن کو ہم ڈسکس کریں گے اور ایک فزیکل فاؤنڈیشن کو، یعنی کہ نفسیاتی بنیادیں۔ نفسیاتی بنیاد یعنی کہ انسان کی نفسیات کیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور کن چیزوں سے انسان خوش ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم روحانی بات کرتے ہیں، جو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے خوشیاں ملیں گی۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میرے ذکر میں اطمینان ہے۔ سورہ رعد میں 28 نمبر آیت ہے کہ بے شک میری یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو گے تو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ اور ہماری زندگیوں میں سکون یا خوشی کی نہ ہونے کی سب سے ایک کامن جو امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ہماری لائف کے اندر جو ہے وہ اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارا جو روحانی تعلق میں جیسے ذکر ہے، اس کے بعد عبادات ہے، ہماری عبادات میں جو ہمارا جو لنک اللہ سے جڑتا ہے وہ بہت ویک ہے۔ ہماری عبادات میں ہم دیکھیں جس دن ہم نماز پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کبھی کسی بچے نے فجر کی نماز ٹائم پہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ آپ کو کوئی انعام تو نہیں ملتا نا، کوئی گفٹ ملتا ہو یا کوئی آپ کو بہت بڑا کوئی کیک دیتا ہو، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں دیتا نا، لیکن آپ جب نماز پڑھتے ہیں فجر کی تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ روحانی خوشی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اپنے بندوں سے جو میرا ذکر کرتے ہیں، جو میری عبادت کرتے ہیں، ان کو میں خوشی عطا فرماتا ہوں۔ اور اسی طرح ایمان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ انسان کو جو سے خوشی دیتا ہے۔ انسان کے اندر جتنا اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ جسے کہنے کی خوشی یا وہ جس طرح اس کے اندر اطمینان آتا ہے اور وہ اس چیز کو فیل کرتا ہے اور اس کے اندر خوشی آتی ہے اور وہ سیٹسفائی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے
یعنی کہ راستہ نکالتا ہے, مشکل سے نکلنے کا راستہ. اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم میرے سے ڈرتے ہو تو میں تمہیں مشکل سے نکال دیتا ہوں. یعنی مشکل, جب انسان مشکل سے نکلتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی سائیکی یا اس کا جو سائیکولوجیکل سسٹم ہے اس کو سمجھتا ہے کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, ہمیں کبھی کوئی بھی ایسی تکلیف ہو, ابھی بھائی کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے, اب اس آپ کو ایک مطلب اس تکلیف سے ایک دم راحت مل جائے, آپ کو ٹیوب لگائیں, کوئی چیز لگائیں اور وہ آپ کا ہیل ہو جائے, تو آپ کو کتنی ایک دم خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تم مجھ سے ڈرتے ہو, اور جتنا ڈرتے ہو اتنا ہی زیادہ میں تمہیں جو سا ہے مشکل سے باہر نکالتا ہوں. ہم مشکلوں سے جو نہیں نکل پاتے, یا ہماری مشکلیں جو جسے کہنے ہم مشکل میں پھنسے ہی رہتے ہیں, وہ ریزن ایک بہت بڑی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے. ہمارا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بہت کمزور ہے, جو ریلیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ویک ہے. اور یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے خوشی نہیں پاتے اپنی لائف میں. ہماری لائف میں مشکلات آتی ہیں, اچھا مشکل سے نکل بھی جاتے ہیں تو عموماً ہمیں وہ خوشی نہیں ملتی. ریزن یہ کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشیاں ملیں اور مشکلات سے ہم باہر نکلیں, تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور رسول بتا رہے ہیں قرآن کے اندر کہ آپ مجھ سے ڈریں. ڈر کیا ہے کہ جن باتوں سے میں نے آپ کو روکا ہوا ہے, جن بری باتوں سے میں نے آپ کو روکا ہوا ہے, آپ رک جائیں. آپ کے اندر خوف پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں سزا دے گا, اللہ ہم سے ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ہم نے برا کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز پڑھو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا کہنا مانو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کا حق نہ مارو, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو, کسی کو تکلیف نہ دو. وہ ہم کب کریں گے؟ جب ہمیں اللہ کا ڈر ہوگا, جب ہم ڈریں گے کہ اگر ہم نے کسی کو مارا یا کسی کی چیز اٹھا لی یا کسی کو تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ مجھ سے ڈریں گے تو آپ کی جو پرابلمز ہیں, آپ کی جو مشکلیں ہیں, کسی بھی طرح کی کوئی اسٹڈیز میں یا گھر کی یا کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس مشکل سے باہر نکالوں گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسپریچولی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں یا خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ خوشی حاصل کرنے کا ایک بہت امپورٹنٹ جو رستہ ہے یا ایک سلسلہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ تعلق اچھا قائم کریں. یہ جسے آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارا جسے ہرارکی میں اگر دیکھیں تو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہمارا تعلق, ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق, ہمارے محلے داروں کے ساتھ ہمارا تعلق, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اچھا کرتے جائیں گے اور امپروو کرتے جائیں گے تو ہماری زندگی میں خوشی آئیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی کی 3895 میں, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. اور جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں گے یا اپنی فیملی کے ساتھ اچھے ہوں گے, تو اس کا جو رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اطمینان دے گا, آپ کے گھر میں سکون ہوگا. ہم دیکھتے ہیں جن کے گھروں میں سکون ہوتا ہے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں, وہ کامیاب ہوتے ہیں, ان کے جو بچے ہیں وہ اچھے ایگزامز میں اچھے نمبرز لیتے ہیں. اب جن گھروں میں سکون نہیں ہوتا, لڑائی ہے, شور ہے, غلط باتیں ہو رہی ہیں, پریشانیاں ہیں, وہاں بچے ناکام ہو جاتے ہیں. ریزن یہی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ ہمارا ریلیشن اچھا نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی رہنمائی کی کہ ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ بھی اچھے ہیں. آفٹر آل اگر ہم جیسے آپ دیکھیں, آپ اس چیز کو آبزرو کریں کہ انٹرنیشنلی بھی جتنے بھی بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی سکون حاصل کرنے کے لیے چیریٹی کرتی ہیں, لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں, این جی اوز بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی جبلت کے اندر یعنی کہ اس کی سائیکالوجی کے اندر یہ چیز ہے, یا اس کی ہیومن سائیکی کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں جسے کہہ لیں کہ ہمارے اندر ایک انکریجمنٹ, ایک خوشی پیدا ہوتی ہے, ہم سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں. اور اس سیٹسفیکشن کے رزلٹ میں ہمیں مطلب جیسے کہنے کہ وہی جیسے اس لڑکے کو اطمینان چاہیے تھا, ہمیں جب اطمینان کسی بھی چیز سے جب ہمیں اطمینان ملتا ہے وہی تو خوشی ہے. تو خوشی عموماً ہم لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق ٹارگٹس بنائے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں, اتنا بڑا گھر ہو اور اتنی بڑی چیزیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے خوشی کے لیے گارنٹی یہ چیزیں نہیں رکھی. بعض دفعہ بہت چھوٹے گھروں میں لوگ رہنے والے, یا بعض دفعہ کسی کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہوتا, کرائے کے گھر میں بھی رہ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ خوش ہوتا ہے, وہ مطمئن ہوتا ہے. اور بعض اوقات آپ لوگوں کو دیکھیں بہت بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, بہت بڑی گاڑی ہوتی ہے ان کے پاس, ہر چیز دنیا کی ہر فیسلٹی ہوتی ہے, بٹ وہ خوش نظر نہیں آتے.
ان کے اندر اطمینان نظر نہیں آپ کو آتا, پریشان ہوتے ہیں, ٹینشن ہوتی ہے, جب بھی گفتگو کر لیں اور ان کو یہی چیز نظر آتی ہے کہ مطلب شکایت ہی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہماری جو ہیومن سائیکی ہے اور ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں ایک وہ چیز ہمیں اس سے گائیڈ لائن ملتی ہے کہ جب تک ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں, یا وہ شخص خوشی حاصل کر سکتا ہے جو پازیٹیو ہے, جس کی جو لائف سٹائل ہے وہ پازیٹیو ہے, وہ ایک اس کی لائف میں کچھ ڈائریکشن ہے. اور پازیٹیوٹی کے لیے ایک جو بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بیسیکلی انسان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ یا تو نیگیٹو ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, یا وہ خوش ہوتا ہے. یعنی یہ پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے. اور یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی شخص جب شکر ادا کرتا ہے, یعنی وہ کسی بھی حالت میں, پریشانی کی حالت میں, تکلیف کی حالت میں, کسی بھی کسی بھی اسٹیٹ میں ہے اور وہ اسٹریس میں ہے, لیکن جب وہ کسی اللہ اگر اس کو توفیق دے دے اور اس کو اگر اس چیز کا اندازہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں, وہ جیسے میں نے کہا کہ حاضر جو موجود ہے اس پہ شکر گزار ہو, تو آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ نیگیٹو سے ایک دم پازیٹیو ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی اگر آپ کو میں ان شارٹ اپنی گفتگو کا اگر آپ کو خلاصہ ایک بات میں بتاؤں تو یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ خوشی کی جو چابی ہے, کی جو ہے وہ شکر گزاری ہے. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے تو اس آج کم سے کم اس بات کو سیکھ کے چلے جائیں کہ جو بھی ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ ہم خوش ہوں, ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں, تو اس چیز کے اوپر فوکس کریں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کریں. ایک ہوتا ہے ہم پڑھیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, نہیں, ایک ہوتا ہے ہم یہ سوچیں اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے میرے والدین دیے, میرے بھائی دیے, میرے دوست دیے, میرے ہاتھ دیے, میری آنکھیں دی, میرا منہ دیا, میری ٹانگیں دیں, یہ ہم نے خود بنائی ہیں, اللہ نے دی ہیں نا. اب جب ان چیزوں کو ہم سوچتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خوشی عطا فرماتا ہے, ہم مطمئن ہوتے ہیں. تو کوئی بھی بندہ اگر یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ وہ خوش کیسے رہے تو اس کا یہ آسان سا فارمولہ وہ یہ سمجھ لے, اس بات کو ذہن میں ڈال لے کہ شکر گزاری کے اندر چھپا ہوا ہے راز خوشی کا. جو بندہ نہ شکرا ہے, شکر گزار نہیں ہے, اس کو خوشی کبھی نہیں مل سکتی. یہ کنفرمڈ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ تم جتنا میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. یعنی کہ اگر یہ کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس کم پیسے ہیں, اولاد نہیں ہے, کم اولاد ہے, یا اولاد نہیں ہے, صحت کم ہے, صحت بہتر کرنا چاہتا ہے, کچھ بھی چاہتا ہے, ریزن یہ ہے کہ وہ کیوں بہتر کرنا چاہتا ہے, وہ خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے, تو وہ کیسے ملے گی؟ وہ ایسے ملے گی کہ اس کمی کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی رضا میں راضی ہو اور شکر ادا کرے, اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ یا اللہ آپ نے مجھے پیسے کم دیے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میں 3 وقت کا کھانا کھاتا ہوں. اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے بہت بڑا گھر نہیں دیا کہ الحمدللہ میں اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں, چھت کے نیچے رہتا ہوں, میں جھونپڑی میں نہیں رہتا. اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے لیکن میں چند پیسے دے کے جو ہے آٹو پہ یا بائک پہ یا بائکیا پہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں. جا سکتے ہیں نا, اللہ کا شکر ہے, اتنے پیسے تو ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس کو شکر کے اندر بدل دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے دے گا. اللہ نے فارمولہ بتا دیا. آپ کے پاس بائک ہے, آپ اس کا شکر ادا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گاڑی دے دے گا. آپ کے پاس اولاد نہیں ہے, آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دے دوں گا. تھوڑے پیسے ہیں یا اللہ تھوڑے پیسے ہیں, پھر بھی اللہ تیرا شکر ہے. لاکھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے دے گا. تو یہ چیز جو اصل پوائنٹ میں جس چیز کو آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری باتیں, جیسے اللہ سے تعلق میں نے آپ کو بتایا بنانا ضروری ہے, اللہ کا ذکر ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کے جو شان ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم کامیاب, تمہیں اصل میں ایکچولی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں بڑی آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. ان چیزوں کو سمجھیں. جیسے کامیابی جو ہے نا, کامیابی کیوں چاہتے ہیں ہم, کسی بھی چیز میں کامیابی کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمیں خوشی ملے, اس لیے چاہتے ہیں نا. تو یہ بڑی زبردست کوٹیشن میرے سامنے آ گئی, کامیابی اپنی پسند
یعنی کہ اپنی من پسند شے کو حاصل کرنے کو ہم کامیابی کہتے ہیں. اور خوشی اپنی پسند یعنی کہ جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے اس پہ راضی ہو جانے کو خوشی کہتے ہیں. کامیابی اپنی من پسند چیز کو اچیو کرنا, یعنی کوئی آپ کا گول ہے, آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے, تو وہ کامیابی ہے. اور خوشی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو موجود ہے, جو بھی جتنی بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے اس پہ راضی ہو جانے کو خوشی کہتے ہیں. ورنہ جو شخص اپنی موجود چیز یعنی کہ اپنے یعنی کہ پریزنٹ میں خوش نہیں ہے, یعنی سیٹسفائی نہیں ہے, وہ خوش نہیں ہو سکتا. سمپل سا فارمولا. جو بندہ اپنے پریزنٹ کے اندر مطمئن نہیں ہے کہ یعنی کہ اس کو وہ جس بھی کنڈیشن میں, اگر اس کے حالات ٹائٹ ہیں یا کوئی بھی پریشانی ہے, کوئی بھی کسی بھی قسم کی ٹینشن ہے, وہ اسے سیٹسفائی نہیں ہے, تو وہ خوش نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ چیلنجز بنائے ہوئے ہیں. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے چیلنجز نہیں ہیں, مشکلات نہیں ہیں, تکلیفیں نہیں ہیں. لیکن یہ جسے کہہ لیں کہ ایک گر ہے, یہ جسے کہہ لیں کہ ایک خاص طرح کا فارمولہ ہے, یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے. جو لوگ اس چیز کے اوپر, یہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کی ٹپس بھی دوں گا کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی شکر گزار بنیں, شکر ادا کریں, شکر ادا کریں, آپ یہ کریں گے کیسے. کچھ چیزیں بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں کہ کس طرح سے آپ شکر گزار بن سکتے ہیں, یا اپنی لائف سٹائل کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. کیونکہ بیسیکلی جس بندے کو یہ گر آ گیا نا کہ جس بھی حالت میں ہے اور اس حالت میں اس میں شکر گزار بن گیا, یہ بہت بڑا جیسے کہہ لیں ایک گر ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا شکر گزار بن جائے. الحمدللہ. اللہ اب ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمارے سامنے اگر دال پڑی ہوتی ہے ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے. ہم کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کھانے کو دال بھی نہیں مل رہی, ان کے پاس روٹی بھی نہیں ہے, سوکھی روٹی کھاتے ہیں. تو ہم جب جو بھی پکا ہو, امی جو بھی ہماری پکائیں, ہمارے گھر والے جو بھی ہمارے لیے لے کر آئیں, کپڑے ہمارے پاس, اب مسالے تو ہمیں عموماً ایسا ہوتا ہے ابو کپڑے لے کر آتے ہیں, ہمیں وہ کلر نہیں پسند آتا, لیکن یہ تو سوچیں کہ ہمیں نئے کپڑے مل رہے ہیں. لیکن جب تک ہم اس چیز کو شکر میں نہیں بدلیں گے تب تک ہماری خوشی نہیں بنے گی. جب تک ہم ناشکرے بنے رہیں گے, ناشکری کو ہم فالو کرتے رہیں گے, ہمیں خوشیاں نہیں ملیں گی. اس میں کچھ ویسے بھی چیزیں, جیسے میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ کچھ ٹپس بھی بتاؤں, کہ ایک تو یہ سب سے پہلے کہ ہم نے خوش رہنے کے لیے جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک دو ایکسرسائزز اپنے ذہن میں رکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ کوشش کریں کہ ڈیلی جو ہے آپ نا جب بھی رات کو سو رہے ہیں تو کم سے کم, ویسے تو انسان ہر وقت ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرے, لیکن ایٹ لیسٹ جسے کہہ لیں نا کہ بعض دفعہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا یا ہماری پریکٹس ہی نہیں ہوتی کہ ہم شکر ادا کریں. ہمارا مائنڈ اس طرف جاتا ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کریں. لیکن ہم اگر ایک وقت جیسے سوتے وقت کچھ 5 یا 10 منٹ کا ٹائم مختص کر لیں اس بات پہ کہ ہم نے کم سے کم کچھ ہر روز کوئی نئی 5 چیزوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ آج آپ نے مجھے جو سا ہے پانی دیا, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. مجھے پیاس لگ رہی تھی, آپ نے مجھے پانی پلا دیا. یا اللہ آج میں آفس جا رہا تھا, مجھے گاڑی آپ نے دی, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. یا اللہ آج میں یونیورسٹی گیا, میرا جو سا رزلٹ اچھا آ گیا, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. یا اللہ میرے والد صاحب آج میرے لیے کھانے کے لیے بہت اچھی چیز دیں, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. مطلب کوئی بھی 5 چیزیں آپ ڈیلی کی سوچیں اور اس کا شکر ادا کریں. یہ چیز ایک ایکسرسائز ہے, یہ بیسیکلی آپ جیسے کہیں گے اپنے ذہن کو الرٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسی باتوں کی طرف متوجہ اپنے آپ کو کریں جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں. کیونکہ ہماری پرسنالٹی کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے, یہ بیسیکلی ہماری سوسائٹی کے اندر یہ پرابلم ہے, ہیومن سوسائٹی کے اندر, کہ ہمیں صرف وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اور میں یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا, اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لگ رہا ہے بور ہو رہے ہیں, تو ان کو ایک چھوٹی سی اینڈ میں بھی سٹوری سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے, بیماریاں ہوتی ہیں, بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں, بڑے ضرورت ہے, حکومت کرتا ہے بندہ اور بہت اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اسٹریس میں بھی ہوتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے میرا غلام ہے, بڑا خوش رہتا ہے, بڑا سیٹسفائی رہتا ہے, جو کام کہتا ہوں خوشی خوشی کرتا ہے. بادشاہ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں بادشاہ ہوں اور میں اتنا خوش نہیں ہوں, میں اتنا سیٹسفائی نہیں ہوں, اور یہ میرا غلام ہے, مجھے پانی پلاتا ہے, شربت پلاتا ہے, جو کہتا ہوں بھاگا بھاگا کرتا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. پریشان ہوتا ہے, اتنی دیر میں وزیر آتا ہے اور اپنے وزیر کو بتاتے ہیں یہ جو میرا غلام ہے میں اس سے بڑا پریشان ہوں یار, یہ میرا غلام ہے اور میں اس کو جو حکم دیتا ہوں ڈانٹتا بھی ہوں, کہتا ہوں ہنسی ہنسی سن لیتا ہے, کام کرتا ہے, اور میرے پاس سب کچھ ہے, دنیا کی ہر نعمت ہے, لیکن مجھے خوشی نہیں.
تو وزیر بڑا ہنستا ہے اور وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کو معلوم نہیں کہ ایکچولی نا یہ کلب 99 کا ممبر نہیں ہے. بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کلب 99 کیا ہے. تو بادشاہ وزیر سے پوچھتا ہے تو وزیر صاحب یہ کلب 99 کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ ایک دن دیں مجھے. وزیر کیا کرتا ہے, ایک تھیلی لیتا ہے چھوٹی سی, آپ کو پتہ ہے وہ بادشاہوں کے پاس ایک تھیلی ہوتی ہے, اس میں وہ گولڈ کوائنز ہوتے ہیں. وہ گولڈ کوائنز نا اس میں ڈال کے نا اس غلام کے نا, یا جو اس کا سرونٹ تھا نا, اس کے دروازے کے باہر وہ گولڈ کوائنز رکھ کے چلا جاتا ہے اور ڈور ناک کر کے نا چلا جاتا ہے. وہ جب غلام باہر آتا ہے دیکھتا ہے گولڈ, وہ پوٹلی پڑی ہوتی ہے, وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا, وہ پوٹلی اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے اندر گولڈ کوائنز, بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. مطلب اس سے کبھی ایک کوائن نہیں ملا, کبھی اس کے بعد 2 کوائن نہیں ہوئے, اور وہ بھی سونے کے, وہ 99 کوائنز دیکھ کے تو پاگل ہی ہو گیا. ایکچولی 99 سوری وہ کوائنز دیکھ کے پاگل ہو گیا, اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں 99 ہوتے ہیں. اب وہ اس نے ایک دفعہ گلا 99, 2 دفعہ کوائنز گنے پھر 99. اب اندازہ کریں وہ اس کو یہ پریشانی لاحق ہوگی کہ یہ ایک کوائن جس نے بھی رکھے 100 کوائن رکھے ہوں گے, ایک کوائن کہاں چلا گیا, 99 کوائن ہے, ایک کوائن کہاں چلا گیا. بڑا پریشان ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے, ڈھونڈتا ہے, دیکھتا ہے کہ کسی راستے میں گرے ہوں, کہیں محل میں کہیں گرے ہوں, کسی بندے نے ڈھونڈتا ہے ادھر ادھر, پورے صفائی کرتا ہے محل کی کہ کہیں سے وہ ایک کوائن مل جائے. کسی نے جس نے بھی رکھے ہیں شاید بادشاہ نے یا کسی نے رکھ دیے ہوں گے میری خدمت کے لیے, یا کہ چلو غریب بندہ ہے اس کو دے دیں. ڈھونڈتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, یار ایک کوائن کہاں چلا گیا, ایک کوائن کہاں چلا گیا. اچھا یہ وہ جب کر رہا ہوتا ہے نا, جب وہ محل کی صفائی بھی کر رہا ہے اور ذرا اسٹریس میں بھی ہے, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے, چیزیں اٹھا رہا ہے, جیسے گلدان اٹھا کے دیکھ رہا ہے, یہ دیکھ رہا ہے کہ نیچے اس کو کچھ مل نہیں رہا, کوئی نہیں. اب بادشاہ وہ دیکھتا ہے اس کو کہ یار یہ کچھ نا ڈسٹرب سا ہو گیا ہے ایک دم, اور بلکہ مطلب بڑا سرپرائز سا ہوتا ہے, یہ تو الرٹ رہتا تھا یا بڑا خوشی خوشی, لیکن اب جو پریشان ہے اور ڈھونڈ رہا ہے تو اس سے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا ہے. بہرحال وہ دوبارہ وزیر صاحب کو بلاتا ہے, وہ کہتا ہے وزیر صاحب میں نے آپ کو کل بتایا تھا یہ بڑا خوش ہے, آج میں بڑا پریشان ہوں کہ اس کو میں نے دیکھا یہ بڑا پریشان ہوا ہے. تو وزیر ہنستا ہے, وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت مبارک ہو, یہ کلب 99 کا ممبر بن گیا. تو وہ بادشاہ کہتا ہے کیا مطلب, مجھے تمہاری یہ بات نہیں. کہتا ہے اصل میں بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے کلب 99 کے ممبر ہیں, ہمارے پاس 99 نعمتیں ہوتی ہیں, 99 چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, جو ایک چیز نہیں ہوتی نا ہم اسی کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کا ایک سکہ, اس نے بھی اس کو سارا واقعہ ہوتا ہے کہ میں نے 99 سکے رکھ دیے تھے, وہ ایک سکہ میں نے نہیں رکھا تھا. تو یہ اس ایک سکے کی خاطر جو ہے وہ پریشان ہوا ہے, اور ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم بھی ایک سکے کی خاطر جو وہ نا پریشان رہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی جیب میں نا ایک خوشی کا سکہ رکھیں, کیونکہ ہمیں وہ 99 سکے نہیں چاہیے, ہمیں وہ ایک سکہ جو نہیں مل رہا نا وہ خوشی کا سکہ ہے, اور وہ خوشی کا سکہ جو ہے وہ شکر گزاری کا سکہ ہے. تو وہ جو شکر گزاری کا سکہ ہے نا, جو کوائن ہے, وہ اپنے پاس رکھیں. جب بھی آپ سٹریس میں ہوں, پریشانی میں ہوں, اس کوائن کو جو ہے نا آپ دیکھ لیا کریں اور سوچ لیا کریں, پھر آپ کے اندر جو ہے سیٹسفیکشن پیدا ہوگی, اور آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ آپ کے پاس 99 چیزیں ہیں, آپ کے پاس اگر کوئی چیز کمی ہے تو اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر ادا کریں. آئی ہوپ سو کہ میں کچھ سمجھا سکا ہوں آپ لوگوں کو اس بارے میں کہ اصل میں خوشی ہے کیا. اور ایک بڑی پیاری دعا ہے اور ہمیں سب کو پڑھنی چاہیے, نماز کے بعد بھی پڑھنی چاہیے. ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے میرے رب اپنا ذکر, شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس بابا جی نے بھی اس کو یہی بتایا تھا کہ اللہ کی عبادت, اس کا ذکر اور اس کا شکر, یہ 3-4 باتیں ہی بابا جی نے اس کو بتائی تھیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرنا سیکھ جاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جاتا ہے, اور اللہ کی عبادت کرنا یعنی کہ اللہ کی عبادت میں خشوع پیدا کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا جہان کی اور آخرت کی بھی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. کسی کا کوئی سوال یا کوئی بات کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے تو کوئی سیشن میں بات سمجھ نہ آئی ہو. اچھا چلیں ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں, بچوں سے اسپیشلی. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں, میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ خوشی کی ایک چابی بتائی تھی, میں نے اپنے سیشن میں بتایا تھا خوشی کی ایک چابی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ وہ کس چیز کا تھا؟ سکے کس, نہیں سکہ جو ایک رکھتے ہیں اس سکے کا نام بھی میں نے بتایا تھا. ہاں بتائیں.
خوشی کا نا، لیکن وہ خوش، میں یہی تو پوچھا ہوں، خوشی کا سکہ یا خوشی کی چابی کیا ہے؟ کس سے خوشی ملتی، کس چیز سے خوشی ملتی ہے؟ میں کافی قریب پہنچ گئے ہیں، کوئی اور گیس؟ چلیں بڑے بھی کر لیں. میں نے شکر، میں نے بتایا تھا، اور میں نے اسپیشلی اس وقت بتایا بھی تھا کہ میں اس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا کہ خوشی کی چابی جو ہے وہ شکر ہے. کیونکہ انسان جتنا بھی اسٹریس میں ہو، جتنی بھی پریشانی میں ہو، جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے اچھا لگے گا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگ. نہیں، چلے جزاک اللہ خیر. آپ لوگ بیٹھیں، وہ ابھی آپ کو چائے بھی دیں گے بھائی، اور میں پھر آپ لوگوں سے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.